اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاتھ آف دا بلیورس، ایمان والوں کا راستہ، written by ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش حفظ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. What is سبیل؟ سبیل کیا ہے؟ سبیل is a path which allows a person to reach its destination, intended destination. کہ ایک ایسا راستہ ہے سبیل جو انسان کا ایک طے شدہ، انسان نے جو اپنا ارادہ کیا ہے اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کا. تو ایک راستہ ہے سبیل جو انسان کو الاؤ کرتا ہے کہ جو اس نے اپنا ایک ٹھکانہ مقرر کیا ہے اس تک پہنچے. Who are the believers؟ believers کون ہیں؟ believers are the companion صحابہ of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, followers of the companions, تابعین, followers تابعین, تابعین, and all those who follow them in perfection until the end of the time. بلیور کون ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یا ان کے فالوور جو تابعین کہلائے اور ان کے فالوور تبع تابعین کہلائے، اور قیامت تک جو لوگ ان کو فالو کرتے رہیں گے. Allah's messenger said, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یعنی the people of my generation are the best, then those who follow them, and then those who follow the latter. یعنی جن لوگوں نے ایک تو وہ جنریشن میری سامنے کی جنریشن وہ بیسٹ ہیں، اس کے بعد میں جنہوں نے ان کو فالو کیا وہ ہیں، اور اس کے بعد میں ان کو فالو کرنے والے ہیں. یہ بخاری کی 2652 حدیث نمبر ہے. These three best generation are known as the pious predecessor سلف الصالحین. یہ جو تین جنریشن ہیں یہ متقی جنریشن ہے. What is the path of believers؟ believers کا راستہ کیا ہے؟ اللہ says in Quran وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. And whoever contradicts and opposes the messenger of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, after the right path has been shown clearly to him, and follow other than the believers, we shall keep him in the path he has chosen and burn him in hell. What an evil destination. یعنی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے اور ان کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی طرف متوجہ ہوں گے، اسی راستے کی طرف ان کو پھیر دیا جائے گا، اور آخر ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. سورہ النساء آیت نمبر 115. This verse proves that following the path of the believers, Sabil al-Mu'minin, is obligatory. یعنی یہ بات جو ہے یہی راستہ ہے جس کو فالو کرنا ہے. Allah's messenger said, وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ؟
قالوا ومن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam said, and my ummah will split into 73 sects. All of them are in the fire except one sect. کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ان میں صرف ایک سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک امت کے. they asked the صحابی نے پوچھا and which is it کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ او میسنجر آف اللہ، یا اللہ کے رسول. he said what I am upon and my companions، یعنی وہ جس کے اوپر میں اور میرے صحابی ہیں. یہ ترمذی کی حدیث نمبر 2641 ہے. علامہ البانی کلاسیفائڈ اٹ ایز حسن. علامہ البانی نے اس کو حسن کا درجہ دیا ہے، اور ترمذی کی حدیث نمبر 2641 ہے. پاتھ آف بلیورس کا راستہ کیا ہے؟ قرآن اینڈ سنہ اینڈ انڈرسٹینڈنگ دا پائس پریڈیسیسر. واٹ از دا پاتھ آف ادر دین دا پاتھ آف بلیورس، کہ وہ کون سا راستہ ہے جو بلیور ایمان والوں کے راستے سے الگ ہے. اللہ says in Quran وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. And whoever contradicts and opposes the messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam after the right path has been shown clearly to him and follow other than believers' way, we shall keep him in the path he has chosen and burn him in the hell. What an evil destination. سورہ النساء 115. یہ آیت جو ہے اوپر بھی گزر چکی ہے. اور اللہ says in Quran وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ and follow not other path. کہ دوسرا راستہ مت فالو کرو، مت چلو. for they will separate you away from his path. جو اگر تم دوسرا راستہ چنو گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے الگ ہٹا دیں گے. یا path other than path of believers، قرآن، حدیث and plus desires. number 1 intellect and logic، عقل و منطق، mystic disclosure، کشف، spiritual ecstasy، وجد، pleasure of taste، ذوق and dream، خواب، blind following، اندھی تقلید. تو یہ چیزیں ہیں انسان کی ڈیزائرز کے اندر. وائی اٹس obligatory to follow the path of believer، کہ بلیورس کا پاتھ پہ چلنا کیوں ضروری ہے؟ اٹ از the only way to success. proofs already been mentioned کہ یہی ایکچوئل میں راستہ کامیابی کا ہے. and it is correct and best way to understand Quran and حدیث سننا، اور یہی بیسٹ سب سے اچھا راستہ ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا. and it is a correct and easy path to unite the Muslim nation، اور یہی ایک راستہ ہے جس پہ مسلمانوں کو متحد کیا جا سکتا ہے. it's a correct and best way to understand Quran and Sunnah، یعنی یہی سب سے بہترین طریقہ ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کا. example 1 Allah says in the Quran إِلِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، the command or judgment is for none but Allah، یعنی تمام حکم جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کا چلے گا. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Whoever disobeys Allah and his messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam and transgress his limits, he will cast him into the fire to abide therein, and he shall have disgreat
disgraceful torment کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور جو اس کی لمٹس ہیں اس سے گزرے گا he will cast him into the fire اس کو جہنم آگ میں جلائے گا to abide therein وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا and shall have disgraceful torment یعنی ذلت آمیز اس کو عذاب ہوگا. سورہ النساء آیت نمبر 14. Allah knows best. Some of people of desires said in these verses there is a proof that the companion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam disbelieved because they did not judge according to what Allah Almighty has revealed, and every ruler is also a disbeliever who judge in the same way, and it's obligatory to rebel against them, and a Muslim who commits a major sin is also a disbeliever. کچھ لوگوں نے مختلف اپنے اس میں خیالات کا اظہار کیا ہے، تو آنسر اس کا یہ ہے کہ قرآن، سننا، انڈرسٹینڈنگ آف سلف، یہ تین اہم پوائنٹ ہیں اس میں. قرآن ان قرآن اللہ سیز کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. Verily Allah forgives not that partners should be set with him in the worship کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ کسی کا شریک ٹھہرائے گا. But he forgives except that anything else to him pleases اس کے علاوہ جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا. And whoever set up partners with Allah in worship جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اس کی عبادت میں کسی پارٹنر کو کسی کو شریک کرے گا he has indeed invented a tremendous sin اس نے یقیناً بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے. سورہ النساء آیت نمبر 48. اللہ knows بیسٹ. سننا یہ تھا قرآن کی بات. دوسرے سننا میں کیا ہے؟ Allah's messenger said that Allah Almighty will command the angel saying کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا. کیا ہے یہ؟ اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من ایمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا. قال ابو سعید فإن لم تصدقوني فاقرعوا ان اللہ لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. یعنی go and take out of hell anyone in whose heart you find equal to weight of an atom or smallest ant, so they take out of those whom they will recognize. اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اور جہنم کے اندر میں سے جن کے دلوں میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے ان کو وہاں سے نکال لاؤ. تو وہ وہاں سے نکال کے لائیں گے. ابو سعید said if they do not believe me then read the verse. ابو سعید کہتے ہیں کہ اگر لوگ میری بات پر یقین نہیں کرتے تو اس آیت کو پڑھیں. surely Allah wrongs not even of weight of an atom کہ اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. but if there is any good done
he doubles it. اور اگر کوئی اچھا کرے گا اس کو ڈبل کر کے دے گا, ملٹیپلائی کرے گا. اللہ knows better. انڈرسٹینڈنگ آف پائس پریڈیسیسر, یعنی جو 3 اہم چیزیں ہیں جن میں فالو کرنا ہے, قرآن, سنت. اب یہ تیسری چیز اس کے اندر آ رہی ہے. دس از دا تھرڈ تھنگس ٹو انڈرسٹینڈنگ آف پائس پریڈیسیسر. What have the pious predecessors said about this matter? Imam Bukhari rahimahullah said, and they, meaning those scholars whom Imam Bukhari met many times, never used to declare Ahlul Qibla as disbelievers based on major sin. The teacher of Imam Bukhari, Imam Ali bin al-Madini rahimahullah said, it is not permissible for any person who believes in Allah and hereafter, he should open a single night without an imam ruler, whether he is a good or bad. He is Amirul Mu'minin, leader of believers, and if someone goes against and rebel against the ruler and dies in this state, then he will die in the state of ignorance. کہ جو امام بخاری کے استاد امام علی بن المدینی ہیں, ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی شخص ایمان والا کوئی بھی ایک رات ایسی نہ گزارے کہ جو اس کا اس وقت جو امیر المومنین ہے اس پر یقین نہ رکھے. اگر کوئی اس حالت میں انتقال کرتا ہے تو یعنی غافلوں کی موت مرا. اللہ knows best. This is the understanding of pious predecessor and this is known as the path of believers. یہی ہے راستہ جو believers ایمان والوں کا ہے. Number 2 example, Allah says in the Quran, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, and he is with you by his knowledge wherever you may be, کہ وہ تمہارے ساتھ میں ہے اپنے علم کے حساب سے جہاں کہیں بھی تم ہو. سورہ الحدید آیت نمبر 4. اللہ knows best. اور path of believers ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, and we are nearer to him than his jugular vein by knowledge, کہ ہم اس کے جو شہرگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں. some of the people of desire said, اچھا جو desiring people ہیں, some of these words, it's proven that Allah is everywhere. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ ان احادیث کا, ان ورسز, ان آیات کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ اللہ ہر ایک جگہ موجود ہے. اس کا آنسر بھی ہمیں قرآن, سنت اور انڈرسٹینڈنگ آف سلف صالحین کے سلف صالحین سے لینا پڑے گا. قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ says in the Quran, الرحمن علی العرش استوى, and the most beneficent Allah استوى, rose over the mighty throne in a manner that suits his majesty. کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر قرار پکڑا ہو. کس طرح قرار پکڑا یہ مجہول ہے, اس کو ہم بیان نہیں کیا جا سکتا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 کا ہے. سنہ میں ہے معاویہ بن الحکم said, وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَي غَنَمًا لِي قِبَلَ عُهْدٍ وَالْجَوَانِيَّةِ, فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني سككتها سكة وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا
أعتقها قال ائتني بها فأتيته بها قال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة. یہ ایک حدیث ہے جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے یہاں پہ. I had a maid servant who tended goats by side of Uhud and Javania. One day I happened to pass that way and found that a wolf had carried a goat from her flock, and I am after all a man from posterity of Adam. I felt sorry as the human beings feel sorry, so I slapped her. تو یہ کہتے ہیں کہ میری ایک خادمہ تھی جو بکریاں چراتی تھی، اور اس میں ایک روز وہ بھیڑیا ہے اس کو بکری کو اٹھا کے لے گیا، تو انہوں نے اس کو ایک تماچا لگایا، لیکن بعد میں ان کو محسوس ہوا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. came to messenger of Allah and felt this act of mine as something grievous، کہ میں نے اپنا جو محسوس تھا وہ اس کو بیان کیا. I said messenger of Allah, should I grant her freedom، کیا میں اس کو آزاد کر دوں؟ He Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said bring her to me، so I brought her to him. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خادمہ کو میرے سامنے لے کے آؤ، اور یہ لے کے آئے. And then نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم said to her، اس کو پوچھا where is Allah، اللہ کہاں؟ He said he is in the heaven، وہ آسمانوں میں ہے. He said who am I، آپ نے فرمایا کہ میں کون ہوں. She said you are the messenger of Allah، اس نے فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. He said grant her freedom، she is believing woman. تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یعنی معاویہ بن الحکم سے فرمایا اس کو آزاد کر دو، she is یہ جو ہے مومنہ ہے. مسلم حدیث نمبر 537. Understanding of the pious predecessors. What have the pious predecessor said about this matter، کہ جو متقی لوگ ہیں ان کا کیا کہنا ہے، کیا ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. What have the pious predecessor said about this matter. Imam bin Abi Izz al-Hanafi said the saying of the Salaf regarding Allah raising above his throne are many, and from the Salaf Shaykhul Islam and Abu Ismail al-Ansari said in his book Kitab al-Faruq that Imam Abu Hanifa said whoever denies that Allah is in the sky is disbeliever. کہ امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی اس چیز کا انکار کرے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں نہیں ہے تو اس نے وہ ایمان والا نہیں ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ said اللہ is above the throne، اللہ جو ہے عرش سے اوپر ہے. and whoever say، جو کوئی کہتا ہے کہ اللہ is here as well as pointing towards the earth then he is Jahmi. عقیدۃ السلف و اصحابۃ الحدیث of امام ابو عثمان الصبونی. تو امام مبارک عبداللہ بن مبارک کا کہنا ہے کہ اللہ جو ہے عرش سے اوپر ہے. اگر کوئی کہے کہ زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ یہاں ہے تو وہ جہمی ہے. جہمی are those who follow Jahm bin Safwan.
and they are not the people of sunnah. یعنی جہم بن صفان ایک شخص تھا جو سنت کے خلاف گیا ہو غالباً، تو اس کو کہا گیا کہ they are not from people of sunnah. وہ people of sunnah یعنی سنت والے لوگ نہیں تھے. امام Malik rahimahullah said regarding the saying of Allah, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, meaning is istawa is known, کہ استوا جانا ہوا لفظ ہے. The characteristic of it are unknown, and یہ مجھولہ ہے, and it's obligatory to believe upon it, asking question about it and about his characteristics in innovation. صحیح عقیدہ تحویہ. تحویہ میں ایک تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں. who was Imam Tahawi? He was related to Shafi'i Maslak, and on one of important matter, the situation was that if a woman dies and the child in his womb, so what should be done? So as per Shafi'i Maslak, the woman should be buried, but as per the Hanfi Maslak, the child can be taken out from that woman, and the Imam Tahawi was born in such circumstances, so he moved from Maslak Shafi'i to Maslak Hanfi. And so this is mentioning here Sharah Aqidah Tahawiyah. This is understanding of the pious predecessor. This is known as path of believers. یعنی امام تہوی کا جو واقعہ ہوا تھا کہ ایک مسئلے کے اوپر کہ اگر عورت کا انتقال ہو گیا اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو شافعی مسلک کے تحت یہ ہے کہ اس کو عورت کو دفنا دو، لیکن حنفی مسلک کے تحت یہ ہے کہ عورت اس کا بچے کو نکال لو پیٹ چاک کر کے. تو امام طحاوی کی پیدائش ایسے ہی ہوئی تھی، تو بعد میں یہ مسلک شافعی سے ہٹ کے مسلک حنفی میں آ گیا تھا، اور یہی ان کا عقیدہ طحاویہ پڑھایا جاتا ہے. تیسرا اگزامپل یہاں پہ ہے کہ اللہ says in the Quran, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. They said, we shall not leave you shall not leave your gods, nor shall you leave Wad, nor Suwa, nor Yaguth, nor Yauq, nor Nasr, name of the idols of this mention in Surah Nuh کہ جب حضرت نوح نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں نے آپس میں بولا کہ جو ان کے بتوں کے نام تھے کہ ان کو نہ چھوڑنا چاہیں، وہ ود ہو، سوا ہو، یغوث ہو، یعوق ہو، وہ نصر ہو. Some of the people said in this verse there is a proof that shirk, associating partners with Allah, means worshipping idols. In this verse there is a proof that shirk, associating partner with Allah, means worshipping idols, invoking the prophets and saints, seeking help from them, giving charity for them and sacrificing for them is not a shirk. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کہ انووکنگ پروفیٹ اینڈ سینٹس جو یعنی نبیوں کو اور بڑے لوگوں کو پکارنا، سیکنگ ہیلپ فرام دیم اور ان سے مدد طلب کرنا، گیونگ چیریٹی اور ان کے نام کی چیریٹی صدقہ دینا اور قربانی کرنا از ناٹ اے شرک. تو اس کا یہاں پہ جو ہے آنسر دیا جا رہا ہے قرآن سے اور سنت سے اور انڈرسٹینڈنگ آف سیلف سے، کہ وہ کیا ہے کہ قرآن says Allah says in Quran, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.
worship Allah and join none with him in worship. Al-Nisa 36 کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. Principle of Arabic النکرہ فی سیاق النہی تفید العموم. If a common noun comes as indefinite negation, this type of construction of the sentence give benefit of being general statements, meaning nothing should be associated. کہ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کیا جائے گا. سننا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. کہ ہر ایک بندے کے اوپر یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ اس کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ کرے. Allah is the right on his slave is that Allah's right on his slave is that they should worship him alone and should not join partners in worship with him. Sahih Bukhari 2856. Understanding of pious predecessor. What have the pious predecessors about this matter? Sayyidina Abdullah bin Abbas Raziyallahu anhu said regarding Surah Nuh verse 23 کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 کے بارے میں ود سوا یغوث یوق نصر are the name of pious people of the nation of Nuh علیہ السلام. یعنی یہ لوگ جو تھے متقی لوگ تھے جن کے نام دیے گئے ود سوا یغوث یوق نصر کے. The people made their statues in their remembrance and for long after their death, when the knowledge decreased and ignorance spread, people started worshipping them. کہ لوگوں نے ان کے جو تھے بت بنا لیے تاکہ ان کی نشاندہی رہے کہ یہ پائس لوگ تھے، لیکن جیسے وقت گزرتا گیا لوگ باغ بھول گئے اور ان لوگوں نے انہی کو پوجنا شروع کر دیا. It is correct that it is the correct and easy path to unite the Muslim nation. یعنی یہی ایک وہ راستہ ہے جس سے مسلمانوں کو متحد کیا جا سکتا ہے. اللہ says in Quran وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا and hold fast all of you together to the rope of Allah, this Quran, and do not divide it among yourself. تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. So if they believe in the like of that which you believe, then they are rightly guided. کہ اگر وہ لوگ اس طریقے سے یقین رکھیں جیسے تم کرتے ہو تو وہ بھی رائٹلی گائیڈڈ ہیں، تو وہ بھی صحیح راستے پر ہیں. اللہ نوز بیسٹ. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. And whoever contradicts and opposes the messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam after the right path has been shown clearly to him and follow other than the believer's way, we shall keep him in the path he has chosen and burn him in the hell, and what an evil destination. کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے اور وہ راستہ چنیں گے جو آپ کا اور ایمان والوں کا ہے، تو ہم اسی راستے کی طرف ان کو
پھیر دیں گے اور ان کو جہنم میں ڈالیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا. اللہ نوز بیسٹ. Allah's messenger said, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ. Indeed, whoever among you lives, he will see much difference. Beware of newly invented matters. کہ جو آپ لوگوں میں زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے مزید اختلافات. تو جو لوگ ان سے نئی محدثات سے ہوشیار رہو. Indeed they are astray, وہ گمراہ ہیں. And whoever among you see that, then you must stick to my sunnah and sunnah of rightly guided خلفاء. کہ اگر تم اس ٹائپ کی چیز دیکھو تو تم میری سنت پر اور خلفاء راشدین کی سنت پر چلنا. Cling to it with moral truth. Cling to it with the moral teeth. And آگے فرمایا, وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً. میری امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹے گی. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ, ہر ایک جو ہے جہنم میں ہے. إِلَّا مِلَّةً واحدًا, سوائے ایک ملت کے. قَالَ وَمَنْ هِيَ یا رسول اللہ, ان سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول کون ہو لوگ. قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي, جس پہ میں اور میرے صحابی ہیں. It is proven from these verses and hadiths that this disunity will occur in this nation, and being disunited is a sickness, and every sickness has its fundamental reason. تو یہ جو ہے ایک طریقے سے حدیث سے ثابت ہے, ان قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے, ان آیات سے, کہ امت کے اندر جو ہے ڈس اتفاقی ہوگی. اینڈ بینگ ڈس یونائٹڈ, اب یہ الگ الگ ہونا یہ ایک سکنس, ایک بیماری ہے. ایوری سکنس ہیز فنڈامنٹل ریزن. ہر ایک بیماری کا جو ہے کچھ نہ کچھ وجہ ہے. واٹ از دا مین ریزن فار بینگ ڈس یونائٹڈ اینڈ واٹ از اٹس کیور, کہ کیا اس کے ریزن ہیں آپس میں تفرقہ کے, اور اس کے کیا علاج ہیں. نمبر 1, واٹ از دا مین ریزن آف ڈس یونٹی, یہ جو نا اتفاقی ہے اس کا مین ریزن کیا ہے. لیونگ دا روپ آف اللہ, اللہ کی رسی کو چھوڑنا. اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو چھوڑنا. نمبر 2, کہ واٹ از دا روپ آف اللہ which Allah has mentioned in Surah Al Imran verse 103. Rope of Allah is the revelation, and revelation is Quran and Sunnah. کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے, قرآن اور سنہ. And what does leave the rope of Allah means, کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑنا کیا ہے. It means leave قرآن and سنہ, قرآن اور سنت کو چھوڑنا. And what does it means to leave قرآن اور سنہ. قرآن اور سنت کو چھوڑنے سے مطلب کیا ہے. It means to act against قرآن and سنہ, قرآن اور سنہ کے مختلف کام کرنا.
what does it mean to leave قرآن اینڈ سننا؟ قرآن اور سننا سے مطلب کیا ہے کہ اس کے خلاف کام کرنا. what does a person act against قرآن اینڈ سننا؟ قرآن اور سننا کے خلاف آدمی کیا کام کرتا ہے؟ when the قرآن اینڈ سننا is misunderstood، یعنی اس کو غلط طریقے سے سمجھا جائے. what does a person misunderstood the قرآن and سننا؟ ایک انسان جو ہے قرآن اور سننا کو غلط طریقے سے کس طریقے سے سمجھتا ہے؟ تو اس کا ریزن کیا ہے؟ when one is far away from the correct understanding، جبکہ وہ اس کے صحیح سمجھ سے بہت دور ہو. and how does a person stay away from correct understanding، کہ کس طریقے سے ایک انسان جو ہے کیسے دور ہوتا ہے صحیح سمجھ سے؟ by leaving the path of past predecessor and introducing new path to understand قرآن and سنت، کہ جو متقی لوگوں کا راستہ تھا اس کو چھوڑ کر نئے طریقے سے قرآن کو اور سنت کو سمجھنا. for which they not have any proof، جس کا ان کے پاس میں کوئی ثبوت نہیں. for example intellect, logic, mystic, disclosure, spiritual ecstasy and pleasure of taste, dream, blind following. یہ بہت سارے اس کے وجوہات ہیں کہ جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں ان کی کوئی لاجک ہے، اور ان لوگوں نے کس چیز کو اسپریچول ایسکیٹی ہے، اور پلیجر آف ٹیسٹ ہے، ان کا خواب ہیں، اور ان کے دوسرے معاملات ہیں. on what basis new path is introduced، کس بیس پہ جو ہے نیا راستہ بتایا گیا ہے؟ on the basis of self desire، کہ انسان کے اپنے ڈیزائر ہے، اپنی چاہت ہے. what is the only way to unite the nation and understand قرآن and سننا، کہ قرآن اور سنت کو سمجھنے کا کون سا ایک راستہ ہے؟ what is the only way to unite the nation، یعنی وہ کون سا ایک اکیلا راستہ ہے جو امت کو اکٹھا کرے، یکجا کرے، انڈرسٹینڈ دا قرآن اینڈ سنت، اور قرآن اور سنت کو سمجھے. تو اس میں جو ہے دیا ہے نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سننا، اور نمبر 3 انڈرسٹینڈنگ آف سیلف. جو یہ 3 چیزیں ہیں پاتھ آف دا بلیورس، ان 3 چیزوں کو ہم لے کے چلیں گے تو نیشن امت بھی اکٹھی ہوگی اور قرآن اور سنت کو بھی سمجھے گی. اللہ نوز بیسٹ. I tried to my best to bring it on the form of video so that the person can see that one. There may be a lot of mistakes in pronunciation and lot of mistake in reading and lot of mistake in explaining also, because I tried to explain in Urdu Hindi also. تو میں نے اس کو اردو ہندی میں بھی بولنے کی کوشش کی تو اس کے ترجمہ بھی صحیح نہیں ہوا ہوگا، اور بہت سی الفاظ جو ہیں اس میں صحیح نہیں پڑے گئیں گے. تو اس کو اگنور کرتے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، اس کا کلپ کو دیکھیں، اس ویڈیو کو دیکھیں، اس میں کہیں پہ غلطی ہوئی ہے تو اس کو اجاگر کریں کہ یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. تو اس سے دوسروں کو بھی پتہ لگے گا، دوسروں کو ہمت ہوگی اس میں کہ اگر ایک جگہ غلطی ہو تو دوسرا اس کو پکڑے کہ بھئی یہاں پہ اس کو یہاں پہ پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے. نمبر 1. دوسری چیز اس ویڈیو کا مطلب جو ہے کہ جو پاتھ آف بلیورس ہے، ان کا مقصد کیا ہے ان صاحب کا، کہ امت کو کس طریقے سے اکٹھا کیا جائے. اور تو اس میں انہوں نے یہ طریقے بتائے ہیں کہ کس طریقے سے جو اس کتاب کا اور اس ویڈیو کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ امت کو اکٹھا کرنا ہے. کس طریقے سے کریں، اس کے اوپر کوئی اگر سجیشن ہے تو اس کو سجیشن بھی دیں، اس کے اوپر اپنی رائے کا بھی اظہار کریں، اور جہاں پہ غلطی ہوئی ہے اس کو خاص طور سے اجاگر کریں کہ بھئی یہاں پہ یہ غلطی ہوئی ہے، اس کو درست کیا جائے. ٹھیک ہے، تاکہ اور دوسرے بھی اس کو سمجھے کہ ہاں صاحب سننے والے نے بھی اس کو سنا ہے اور اس نے اس کو غلطی کو پکڑا ہے. لیکن کل ملا کے اصل مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے
امت کو اکٹھا کیا جائے اور قرآن اور سنت اور سلف صالحین کا راستہ اس کو اختیار کیا جائے اور دوسرے راستوں سے بچیں. اللہ نوز بیسٹ. اور کوشش کریں کہ قرآن شریف پڑھتے رہیں اور سیرت النبی کو اپنے ہاتھ میں ایسے پکڑ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساتھ میں واقعات ہوئے ہیں، کس کس طریقے سے واقعات ہوئے ہیں، ہر ایک واقعہ مختلف مرحلے میں ہوا ہے اور یہ تمام مراحل ایسے ہیں کہ آج انسان کی زندگی میں آتے ہی جا رہے ہیں، اور ان واقعات سے جو موجودہ دور میں معاملات آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہے اس کا راستہ ڈھونڈیں، اس کا حل ڈھونڈیں، اس کے مسئلے کا حل تلاش کریں، تو انشاءاللہ آسانی بھی ہوگی اور امت کے اندر بھی یکجا امت بھی یکجا ہوگی اور اختلاف بھی انشاءاللہ کم ہوں گے. اور ایک چیز میں یہاں پہ اور کہتا چلوں کہ میں پچھلے دنوں 2 ارب لوگوں کے بیچ میں اختلاف دیکھ رہا تھا، جو سورہ عادیات میں. تو ایک عربی صاحب بولے کہ یہ جو ہے گھوڑوں کے اوپر ہے، اور دوسرے عربی صاحب جو تھے انہوں نے اس کا مخالفت کی، بولے کہ نہیں یہ جو ہے اونٹ کے بارے میں ہے. تو بہرحال میں نے ان کو بتایا کہ صاحب ایسا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنی تفسیر میں جو تھا گھوڑوں کے بارے میں اس کی تفسیر کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا، ان کو کہا کہ کیا تم اب اس کی قرآن کی تفسیر بھی کرنے لگے؟ تو انہوں نے اپنے پہلی تفسیر سے رجوع کیا، اور جو حضرت علی نے جو تھا اس کو بتایا اونٹوں کا، تو انہوں نے اونٹوں کا اپنی تفسیر میں ذکر کیا. لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پہلی ہی تفسیر کی طرف رجوع کیا، گھوڑوں کی طرف، اور جو آج کل زیادہ تر علماء حضرات اسی تفسیر کو لکھتے ہیں. اللہ نوز بیسٹ. السلام علیکم. اور ایک میسیج یہ ہے کہ آپ خود بھی سیرت النبی پڑھیں اور کوشش کریں دوسروں کو بھی پڑھائیں اور دوسروں کو میسیج کریں. السلام علیکم.